بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سورہ الشعراء پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ میں نے اسے ڈیوائن پروٹیکشن کا نام دیا ہے۔ 5 رکوع اور 53 آیات پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے۔ الشعراء کا تذکرہ آیت نمبر 38 میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے لیے معافی اور رحمت طلب کرتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 5 میں بھی اسی امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ تمام فرشتے رب تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی رب تعالیٰ کی ذات کا ہے، جو ہر چیز کا گواہ ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ برتر اور عظیم ہے، بخشنے اور رحم فرمانے والی ذات ہے۔ جو اس ذات کے علاوہ کسی اور کو کارساز بناتے ہیں، رب انہیں خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہی کارساز ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے قرآن حکیم، فرقان مجید، عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ ہر جگہ سے اور ہر دور میں لوگ اس سے نصیحت پکڑیں اور جنت کے راستے پر گامزن ہوں۔ سورۃ الشعراء نے یہ بات کھول کر رکھ دی کہ وہی ذات ہماری پروردگار ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جس کا جی چاہے مزے لوٹے۔ ذرا اس کو قادر مطلق مان لے، اسی پر بھروسہ کرے اور اسی کو رجوع کرے۔ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں 10 مستقل احکام کا بیان ہے، جس میں توحید، سابقہ انبیاء کی تقلید، رب پر بہتان سے اجتناب، تمام کتابوں پر ایمان، معبودیت صرف رب کریم کی، اپنے اعمال پر نظر، جھگڑا اور بحث سے پرہیز، روز قیامت رب کا لوگوں کو جمع فرمانا اور ہر ایک کا رب کی طرف لوٹ جانا شامل ہے۔ سورت یہ بات بھی واضح کر رہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں تفرقہ ہرگز نہیں ڈالنا۔ دین اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن سے متعلق شک میں پڑ جانا گمراہی ہے، اس میں خود ساختہ اضافہ کرنا تباہی ہے۔ اہل حق کو تنگ کرنا، ان کو بیکار کی بحث میں الجھانا نہایت ظالمانہ کام ہے۔ ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں اور جانوروں کے جوڑے بنا کر کائنات کے حسن میں رعنائی ڈالتا ہے۔ زمین و آسمان کی سب کنجیاں اسی کے پاس ہیں، روزی کی فراوانی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تمام امیدیں اسی سے رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب ان لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ اس صورت سے ایک اور بھی خوبصورت سبق ملتا ہے کہ رب نے انسان کو خوب اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ جو شخص اس سے دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، مگر پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ وہ جو آخرت کی کھیتی چاہے اس کی چاہت پوری ہوگی، ساتھ ہی ساتھ بونس میں دنیا کا حصہ بھی نصیب میں آئے گا۔ وہ دلوں کے بھید جاننے کے باوجود بندوں کو ان کی برائی سے درگزر فرماتا ہے۔
ان سب کی توبہ قبول فرماتا ہے، دعوت حق قبول کرنے والوں پر مزید فضل کرتا ہے۔ وہی ذات باری تعالیٰ ہے جو ان سموں میں بارش برساتا ہے، اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے جب انسان مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہو۔ تفسیر الطبری میں درج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، قحط سالی اس قدر ہو گئی ہے کہ اب لوگ بارش سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ اب بارش ضرور ہوگی۔ پھر آپ نے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 28 کی تلاوت فرمائی۔ اس صورت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان پر آنے والی مصیبت اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن مصیبت میں بھروسہ رب پر ہی رکھنا چاہیے۔ نعمتیں ملنے پر شکر گزاری ہو، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہی رب کی ہی ہے، جو اولاد عنایت فرماتا ہے، دلوں میں اچھائی ڈال دیتا ہے، اپنی ڈیوائن پروٹیکشن میں لے آتا ہے۔ کیسی خوبصورت توجیہ پیش کی گئی ہے کہ جہاز سمندر میں ویسے ہی چلتے ہیں جیسے پہاڑ زمین پر۔ اگر رب کی ذات ہوا کو روک دے تو جہاز سمندر میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس سب میں صبر کرنے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ڈیوائن پروٹیکشن کے نرالے اسلوب ہیں۔ رب کے خاص بندے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی ان کے ساتھ کی گئی ہو، معاملات میں باہمی مشورہ سے کام لیتے ہیں، غصہ آنے پر درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ صبر کرنا اور معاف کرنا یقیناً ہمت کا کام ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو معاف کر دیا جس نے جنگ خیبر کے موقع پر آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا۔ سورہ الشعراء کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی روح کی مانند ہے، جبکہ نفس انسانی بھی روح ہے۔ لفظی یعنی قرآنی روح ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولتی ہے، پروٹیکشن کا باعث بنتی ہے، جبکہ جسمانی روح کا فیضان یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے والے کھلے دروازے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو آئیں پھر سورہ الشعراء کو دل کے ذریعے روح میں اتار کر فرشتوں کی دعائے رحمت کے لیے کوالیفائی کر جائیں اور ڈیوائن پروٹیکشن کے سائے تلے رہ کر سرخرو ہو جائیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔